قریب رہے، جن مقاصد کے پیش نظر ہمارے اقاربین نے بے شمار قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور خونی جگر سے گلستان ہند کی آبیاری کی، کیونکہ احساس منزل ہی بے حسی کا جمود توڑتا ہے، حرکت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جسے پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا دستور عمل میں آیا تھا اور ایک جمہوری تہذیب حکومت کا آغاز ہوا۔ اسی لیے آج کے دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ سامعین، یہ دستور ہند کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا تھا، یعنی یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا اور تمام مذہب کا احترام ضروری ہوگا۔ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ ذات پات مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے ہے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کے اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر تمام مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک مشترکہ بڑی خوبصورت گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے تھے۔ ملک ترقی کر رہا تھا، لیکن نہ جانے وطن عزیز کو کس کی نظر بد لگ گئی۔ ہر طرف بدامنی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، عینی تحفظ کے لیے، جمہوریت کے بقا ہی کے لیے ہمیں متحد ہو کر حالات کا سامنا کرنا ہوگا، تاکہ ایک بار پھر ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ آئیے محبت بانٹتے ہیں، محبت کو عام کرتے ہیں، محبت کے فضائل بناتے ہیں، محبت کا ذریعہ نفرت کا خون کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ آندیاں کیا روکیں گی ہمیں اڑنے سے، آندیاں کیا روکیں گی ہمیں اڑنے سے، کیونکہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں، کیونکہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔